بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا تنہا پروردگار ہے، جو زندگی دینے والا، رزق عطا کرنے والا، عزت و ذلت کا مالک اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت کو اللہ کی عبادت، ذکر، دعا اور تقویٰ کا وہ راستہ دکھایا جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جس کی فضیلت قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور یہ ایک ایسا خاص عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا۔ یاد رکھیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے تو کوئی بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، کسی کے گھر میں سکون نہیں تو کسی کے معاملات الجھے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اصل طاقت دولت، عہدے یا لوگوں کی تعریف میں نہیں، بلکہ اس ذات سے تعلق مضبوط کرنے میں ہے جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ ناظرین، جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ کا واضح وعدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے ہر حال میں ذکر الہی کو اپنایا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ آپ کی زبان مبارک ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام ذکر الہی کو اپنے لیے سب سے بڑا خزانہ سمجھتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن گھروں میں ذکر الہی کی برکت رہی، وہاں مایوسی نے کبھی مستقل ٹھکانہ نہیں بنایا۔ وہاں کے مکینوں کے چہروں پر سکون، کردار میں وقار اور زندگی میں برکت نمایاں رہی۔ ذکر انسان کو صرف ثواب ہی نہیں دیتا بلکہ اسے رب کے قریب کر دیتا ہے، دل کو مضبوط بناتا ہے اور اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اس کائنات میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ذات اس کے ساتھ ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتی ہے۔ ناظرین، آج ہم جس عمل کی بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا چکے ہیں، لیکن ایک بات شروع ہوئی میں ذہن نشین کر لیں کہ کامیابی کا اصل راز الفاظ کی تعداد میں نہیں بلکہ نیت کے خلوص، یقین کی مضبوطی اور اللہ پر کامل بھروسے میں ہے۔ جب بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کبھی ضائع نہیں ہو جاتی۔ کبھی اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ ایک حقیقت جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کی ظاہری شکل و صورت یا مال و دولت کو نہیں بلکہ اس کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں
خاموشی سے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ غور کیجئے، اس آیت میں اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان کسی واسطے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ براہ راست اپنی قربت کا اعلان کیا۔ یہی قربت مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ناظرین، بعض اوقات انسان جلد بازی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آج دعا کرے اور کل مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اللہ کی حکمت ہماری سوچ سے کہیں بلند ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوں اس میں ہمارے لیے نقصان ہو، اور جس تاخیر کو ہم آزمائش سمجھ رہے ہوں اسی میں ہمارے لیے خیر چھپی ہو۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اس کے دل میں شکوے کم اور شکر زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں لوگوں نے انتہائی ناموافق حالات میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب ظاہری اسباب ختم ہو گئے، راستے بند ہو گئے، لوگ ساتھ چھوڑ گئے، تب اللہ کی مدد ایسے انداز میں آئی کہ سب حیران رہ گئے۔ ذکر کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بندے کو رب سے جوڑ دیتی ہے۔ جب زبان ذکر میں مشغول ہوتی ہے تو دل کی بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔ انسان جان لیتا ہے کہ رات ہمیشہ نہیں رہتی، اندھیرا چھٹتا ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ بہت سارے لوگ جب مشکل میں گر جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہت بڑا شر ان پر حملہ آور ہو گیا ہے اور اب کوئی راستہ نہیں بچا، وہ مضطرب ہو جاتے ہیں۔ لیکن متقین کا معاملہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ نقش ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ سچا وعدہ کیا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس سب کی بنیاد ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے تقوی، جو اللہ سے ملاقات کی بہترین تیاری ہے۔ تقوی ہی انسان کی فطرت میں تبدیلی لاتا ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، صدقہ کی صورت میں ہو، یا وحدانیت کے اقرار کی صورت میں۔ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرا اور نیک بات کی تصدیق کی تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کمال صفات کے ساتھ متصف ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ان صفات کا عکس اس کے بندوں میں بھی نظر آئے۔ وہ رحم کرنے والا ہے تو چاہتا ہے کہ بندہ بھی رحم دل ہو۔ وہ پردہ پوش ہے تو چاہتا ہے بندے بھی پردہ پوشی کریں۔ وہ معاف کرنے والا ہے تو چاہتا ہے بندے بھی معافی دیں۔ جو بندے دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جو دوسروں پر نرمی کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہ ہے کہ مشکل میں پھنسے انسان کو
اس سے چھٹکارا دلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی کی مشکل دور کرتا ہے اللہ دنیا و آخرت میں اس کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ دعا کرتے ہوئے ادب، اتباع رسول، قبلہ رخ ہونا، اصرار کے ساتھ مانگنا، گناہوں کا اعتراف کرنا، اسماء حسنہ کا وسیلہ پکڑنا اور حرام سے بچنا، یہ سب دعا کی قبولیت کی کلیدیں ہیں۔ اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ وہ خاص کلمات ہیں جو آپ نے نماز عصر کے بعد کرنے ہیں۔ اس عمل کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا سب سے افضل ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے کا ورد کرنا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت پڑھا تھا۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورہ اللہ کی صفات کا نچوڑ ہے۔ اور اس کے بعد 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار سے بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ آخر میں پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی حاجات پیش کر دینی ہیں۔ یاد رکھیں کہ نیکی کا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ ہو سکتا ہے آج آپ جس مشکل میں ہیں کل وہی مشکل آپ کے لیے کامیابی کا سبب بن جائے۔ اس لیے مایوس نہ ہوں، اپنے رب کے ذکر کو معمول بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی غیبی مدد آپ کے ہر معاملے میں شامل ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور کر، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے گھروں میں سکون اور محبت پیدا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اللہ کا کوئی سا بھی ایک نام لکھ کر اپنی حاضری درج کروائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔